जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऐसे इशू को उठाया जो मतलब कहीं कोई उसकी कोई अहमियत ही नहीं बन रही थी। एक गलती से एक केस जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद उनके सामने लगा रहा और वो जो बंदा लगाने वाला था नज़र अब्बास, सारी सुप्रीम कोर्ट जानती है और उसके जो वहाँ पे आने जाने वाले जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का कितना करीबी आदमी। ये बेसिकली एक लड़ाई पैदा करने के लिए, ग्रुपिंग पैदा करने की एक ऐसी कोशिश है कि जिसे किसी तरह सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बेशक वो ऑनरेबल जज हैं और सीनियर जज हैं। कमेटी एक फ़ैसला कर चुकी है और आप कमेटी के फ़ैसले के ऊपर जुडिशल आर्डर पास करते हैं। क्रैकडाउन हो रहा है जिन्होंने डॉलर अपने घरों में और अपने वेयर हाउसेज में छुपा के रखे हुए हैं, करोड़ों अरबों डॉलर, और हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी खबरें। तो बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान के दो वज़रा आला तब्दील हो सकते हैं अगले कुछ महीनों में। महीने इसलिए कह रहा हूँ कि 1 से 2 हो सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा ना हो। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में मैं जो पहले भी काफ़ी दिनों से कह रहा था कि एक टेस्ट मैच बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो कोशिश आज नाकाम हो गई है। और उसके बाद क्या हो रहा है, बैलेंस जो है वो किस तरह से किया जा रहा है इन मामलात को, वो आपको तफसील बताता हूँ। और फिर ये कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है मुल्क के अंदर और वो बड़े बड़े लोगों पे हाथ पड़ेगा, तो उसकी डिटेल। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऐसे इशू को उठाया जो मतलब कहीं कोई उसकी कोई अहमियत ही नहीं बन रही थी कि एक गलती से एक केस जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद उनके सामने लगा रहा और वो जो बंदा लगाने वाला था नज़र अब्बास, सारी सुप्रीम कोर्ट जानती है और उसके जो वहाँ पे आने जाने वाले जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का कितना करीबी आदमी। उसके ज़रिए ये सारी गेम को आगे चलाने की कोशिश की गई। और ये जो तौहीन अदालत का केस है, उसको जो कोर्ट प्रोसीजर होता है उससे बिल्कुल हट के उसको चलाया गया। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मकसद उनका बड़ा था, उनकी नज़रें बड़े मकसद पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो जो कोर्ट प्रोसीजर है उसको भूल गए। तो ऐसे ही होता है, जब आप एम्बिशियस होते हैं तो आप दरमियान में फिर कोई ऐसी कोई फ्लॉ छोड़ जाते हैं कि जहाँ से वो पकड़ा जाता है बंदा। तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने 2 रुकनी बेंच ने अनऑथोराइज्ड प्रोसीडिंग को रगेदा, यानी कि कमेटी एक फ़ैसला कर चुकी है और आप कमेटी के फ़ैसले के ऊपर जुडिशल आर्डर पास करते हैं और फिर आप कहते हैं, और फिर उस फैसले पे जब कमेटी दोबारा फ़ैसला करती है तो फिर आप कहते हैं कि जी जो कमेटी है वो कोई एग्जेक्टिव कमेटी जो है वो जुडिशल आर्डर को कैसे बाईपास कर सकती है। इससे इशू बनाते हैं और शुरू होता है एक तौहीन अदालत के मामले से। तौहीन अदालत का मामला उस बंदे का जो आपके बहुत करीब था, उसको आपने प्रॉपरली ना नोटिस किया, ना उसको सुना, और उसको तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया और आज वापस भी ले लिया। ज़ाहिर हो गया कि उनका अपना बंदा था। और जब वो दूसरी कोर्ट में जाता है अपील के लिए, जब उसने दरख्वास्त दी हुई थी उसके ख़िलाफ़, और वो उस पर जब 6 रुकनी बेंच बनता है और उसमें आज जब उसका वकील जाता है तो वो कहता जी मैं तो इसको चलाने नहीं चाहता। तो साबित हो गया कि जस्ट एक गेम थी और एक बंदा उसमें इस्तेमाल हुआ, एडिशनल रजिस्ट्रार, और लिख दिया गया बड़ा कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कि जी ये कमेटी जो है इसने तौहीन अदालत की है। कमेटी में जजेस हैं बाय द वे, तो उन्होंने तौहीन अदालत की है दोनों कमेटियों ने, और हम उनको सज़ा नहीं देते। और इस
توہین عدالت کو واپس کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں، اس کو معافی دیتے۔ یار مطلب کوئی بات ہے؟ اور آپ فل کوڈ بنا دیں، یعنی آپ نے کہنا یہ ہے کہ فل کوڈ بنا دیں اور سارے کا سارا جو اس کے ارد گرد جو چیزیں بنائی گئیں، تو اس پہ پھر اب وہ جو 6 رکنی بینچ بنا تھا اس میں سے 4 ججز بھی آپ اپنا فیصلہ دے دیں گے، تو کیا رہ جائے گا پیچھے؟ تو یہ بیسیکلی ایک لڑائی پیدا کرنے کے لیے، گروپنگ پیدا کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے کہ جسے کسی طرح سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک وہ آنریبل جج ہیں اور سینئر جج ہیں، لیکن ایسی کسی حرکت کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی بیلنس کوئی خراب نہیں تھا پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر۔ جسٹس منصور کے ساتھ کون ہے زیادہ سے زیادہ؟ جسٹس منیب ہیں، جسٹس عائشہ ہیں، شاہد وحید ہیں، عطر من اللہ جو ہیں وہ سیاسی سے آدمی ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تو باقی تو سارے ادھر ہی ہیں۔ اب 8 ججز اور آ رہے ہیں تو وہ بیلنس بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جنہوں نے ڈالر اپنے گھروں میں اور اپنے ویئر ہاؤسز میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر، اور ہیں یہ لوگ۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ یہاں ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور ان سے یہ ڈالر جو ہے یہ نکلوایا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ڈالر کی قلت ہے، اور قلت ان لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے، یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ڈالر کے، اور یہ صرف ڈالر سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ ڈالر رکھ کے اس کی قیمت بڑھے، مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھے گی تو پھر ہم آہستہ آہستہ نکالتے اس میں سے پیسہ بنائیں گے۔ تو ان کے خلاف ایک سخت کریک ڈاؤن ہے، انٹیلیجنس بیس کریک ڈاؤن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آج بڑی زبردست ایک بات کی ہے، سوچنے والی بات ہے میرے اور آپ سب کے لیے، کہ یہ جتنا ملک کا بڑا سرمایہ کار اور بڑا جو تاجر اور بڑا جو انڈسٹریلسٹ جو ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ بنتا ہے، جب کبھی ان کی اپنے آپ ان پر ہاتھ پڑتا ہے تو اس میں ان کی حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے، آج چیئرمین FBR نے بتایا ہے قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی میں، جس میں یہ سارے عارف حبیب اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ 10 ارب روپے، ڈالر نہیں، 10 ارب روپے کی دولت ڈکلیئر کرنے والے صرف 12 لوگ ہیں اس ملک میں، صرف 12 لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں سڑکوں پہ کیا ریل پیل ہے، کس طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں اور کس طرح کے ان کے بنگلے اور محل ہیں، اور جو ان کا شاہانہ طرز زندگی ہے، اور جس طرح یہ آئے دن باہر جا کے شاپنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ملک میں کتنے سینکڑوں لوگ ہیں، اور ان میں سے صرف 10 لوگوں نے شو کیا ہے کہ میرے پاس 10 ارب ہے، باقی کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ ان کی اخلاقیات ہے، اور یہ جب کبھی ان پہ ہاتھ پڑتا ہے تو پھر ایسی یہ اذانیں دیتے ہیں کہ دل دہلا دیتے کہ ہم ہیں اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، اور ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اچھا جی، اب آپ کو میں بتاؤں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں آنے والے 1 سے 2 مہینوں کے اندر تبدیلی واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی CM آفس کی تبدیلی ہے، کوئی پارٹی کی تبدیلی اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں بلوچستان میں ہے ایک حد تک، وہاں پہ الائنس بنے گا، لیکن سندھ میں CM چینج ہوں گے، کیونکہ اس لیے نہیں کہ مراد علی شاہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ مراد علی شاہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے اور بڑا پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اپروچ بہت ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایشوز اور ہیں، اور وہ اور ایشوز جو ہیں وہ آپ سن بھی رہے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ڈسکلوز نہیں کرنی، وقت آنے پہ کروں گا۔ اور بلوچستان میں سرفراز بگٹی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں وہ دن بدن شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور سرفراز بگٹی کی حکومت میں، اس کی کیبنٹ میں موجود جو سردار ہیں وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ کی بات پہ کان نہیں دھرتے۔ وہ کچھ چوتھے ٹیئر کی لیڈرشپ ہے بیسیکلی سرفراز بگٹی، لوگ ان کے منہ پہ ان کو ایسی باتیں سناتے ہیں۔
وہ ہیں بہت اچھے، یعنی اچھے سے مراد یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ چلنے والے ہیں، لیکن ان میں وہ ان کی وہ طاقت نہیں ہے، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ سرداروں کے ساتھ اپنے معاملات کو کر سکے. اور جب تک حکومت اس طرح کی نہیں ہوگی جو معاملات کو سنبھالے گی، یہ جو ایشوز ہیں یہ جو نہیں ہونے چاہیے، جو کم ہونے چاہیے، وہ بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب اس میں مولانا فضل الرحمان سے رابطہ اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی ہے، اور جو اسلم رئیسانی ہیں جو کہ جے یو آئی کی سیٹ پہ کامیاب ہیں اور جے یو آئی میں شامل ہو چکے ہیں پہلے سے، ان کو لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. مولانا بھی مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مولانا نے جو یہ 2 دن پہلے بیان دیا تھا کہ کوئی جغرافیہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لوگ اس پہ بڑے ہو گئے. اصل میں مولانا وہ پشتون بھی ہیں نا، اور بڑے باعث قسم کے پشتون ہیں. تو وہ ایک پشتون گروپ سے ملاقات ہونی تھی اور نہیں ہو سکی اور روک دیا گیا، جو بھی تھا. تو اس پہ انہوں نے ایک بیان داغ دیا تاکہ وہ جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کو بھی تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے. ادروائز مولانا بہت محب وطن ہے، حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملک کے مفاد میں چلنے والے آدمی ہیں اور سیاستدان بڑے زیرک ہیں. تو اب وہ بھی اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اس کی گہرائی کو، اس کی سنجیدگی کو. تو وہ بھی اسلم رئیسانی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ راضی ہو جائیں گے. رابطہ ہو رہا ہے، اور اسلم رئیسانی وہ بندہ ہے جو اس وقت سب سے بڑا سردار ہے بلوچستان میں، اور لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں. تو وہ بندہ ہے جو سب کو لے کے ساتھ چل سکتا ہے. اور یہ جو ایشوز اس وقت درپیش ہیں ملک کو، خاص طور پہ بلوچستان کو، ان کے لیے، ان کی جو ان کو بڑھنے سے، ان کی گریویٹی کو کم کرنے کے لیے، بڑھنے سے روکنے کے لیے اسلم رئیسانی کی ضرورت شدت سے ہے. تو وہ بھی 1-2 مہینوں میں یہ ہو جائے گا. تو اب تک تھی یہ اپڈیٹ، مزید انشاءاللہ آگے.